میری روح قبض ہو جائے تو میں بغیر پردے کے میرے رب کے پاس جاؤں گی تو میں کیا جواب دوں گی؟ اب میرا ایک قدم بھی باہر نہیں نکل سکتا ہے جب تک کہ میرے پاس چادر نہ آ جاوے۔ یہ ماحول بنایا تھا، یہ ماحول بنایا۔ قرآن کی آیت اترتی تھی اور ادھر فوراً عمل شروع ہو جایا کرتا تھا۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا دوستو کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی اس کے سوال پر تعجب کرنے لگے، بھائی سوال قیامت کے متعلق۔ آقا نے پوچھا ما اعددت لہا، بتاؤ تو صحیح، قیامت کے متعلق پوچھ رہے ہو، تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کوٹینار والے ہوتے تو کہتے تھے اللہ کے نبی بہت نمازیں بھی پڑھی ہے، اتنے تو روزے رکھے ہیں، بالغ ہوا تب سے ایک روزہ چھوٹا نہیں رمضان کا، کتنے تو چلے لگا دیے، اللہ کے راستے میں نکل کر آیا ہوں، کتنی لمبی فہرست بیان کر دیتے، لیکن انہوں نے کوئی عمل نہیں گنوایا، کوئی عمل نہیں گنوایا۔ اللہ کے نبی پوچھنے لگے ما اعددت لہا، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو وہ کہنے خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی تیاری تو کچھ نہیں، لیکن ایک بات ہے، انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا جملہ جب اس صحابی نے کہا، آقا نے جواب دیا، اچھا مجھ سے محبت کرتے ہو تو سنو، المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت ہوا کرتی ہے، جس سے محبت ہوا کرتی ہے۔ اگر نبی سے محبت تو نبی جنت میں، تو محبت کرنے والے بھی جنت میں۔ لیکن دوستو محبت کسے کہا جائے وہ بھی تو سمجھنا پڑے گا۔ ہم اور آپ صرف زبان سے کہنے لگے میں تو نبی سے محبت کرتا ہوں، اور ساری طریقے غیروں کے ہو رہے ہیں۔ لباس دیکھو تو غیروں کا، اس کا رہن سہن دیکھو تو غیروں کا، چہرہ بنائے ہوئے غیروں کا، اور کہے کہ مجھے محبت ہے۔ یہ محبت تو زبانی ہے۔ محبت تو اسے کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کی ہر ادا پر اپنی جان کو قربان کرنے والا ہو۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اور ہفتے میں ایک مرتبہ آتے تھے جمعہ کے دن۔ دیہات کے رہنے والے تھے، جب بھی وہ آتے تھے دیہات کی کوئی نہ کوئی چیز آقا کے لیے ہدیے کے طور پر لاتے، گفٹ، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا تہادو، آپس میں ہدیہ لیتے اور دیتے رہو۔ کیوں؟ تحاب، محبتیں بڑھے گی۔ آج تو ہم ہدیہ لیتے اور دیتے ہی نہیں۔ ہم نے تو اپنا مزاج یہ بنا لیا کہ ہمیشہ لام سے لے، دال سے دے سکھائی نہیں ہم نے تو کبھی۔ ارے لینا بھی چاہیے اور دینا بھی چاہیے۔ آقا کے بعد جب بھی کوئی ہدیہ لے کر آتا تھا، آقا اس کا بدلہ اس کو دے دیا کرتے تھے۔ تہادو، ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کو ہدیہ دیتی رہے۔ اچھا سالن پکا، چلو دے دو اس کو، اس کے گھر اچھا پکا، یا محبتیں بڑھے گی۔ لیکن آج تو ہمیں بخیل بنا دیا۔ یہ جو سلاج آ گیا نا، فریز، اس نے تو سب کا ستیہ ناش کر دیا۔ پہلے ہماری عورتیں بھی بڑی دل رکھنے والی تھی، شام کو اگر کھانا بچ گیا فقیر کو کھلا دیا کرتی تھی، یا کسی اور مخلوق کتے وغیرہ کو کھلا دیتی تھی۔ اب تو اتنا بھی سالن بچتا ہے تو کہا فریج میں رکھتے، صبح ناشتے میں کھلا دوں گے ان کو۔ بخیل ہو گئی، برکتیں ختم ہو گئی، برکتیں ختم ہو گئی۔ ارے مزاج بناؤ خیرات کرنے کا،
میرے نبی کی سب سے پہلی تقریر مدینہ منورہ پہنچ کر یہ تھی، اطعم الطعام، ارے خوب کھلاؤ لوگوں کو، کھلاؤ لوگوں کو۔ ہم کھلاتے نہیں آج۔ صحابہ کا مزاج اللہ کے نبی نے وہ بنایا تھا، خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے۔ ایک رات آقا نے اعلان کیا، بھائی میرے مہمان کون لے جائے گا، میرے مہمان کون لے جائے گا؟ لہذا ایک صحابی نے انگلی اونچی کیا، رسول اللہ میں لے جاتا ہوں۔ آقا نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب گھر گئے اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا، اللہ کے نبی کے مہمان آئے ہیں۔ اوہو، آج اگر ہمارے گھر پر جا کر یوں کہیں کھانا پک گیا ہو اور جا کر یوں کہ جماعت آئیے کھانا لے، اوہو جنگ بدر شروع ہو جائے گی کہ اچھا ابھی آ کر کہہ رہے ہیں، میں تو پکا کر فارغ ہو گئی اور اب ابھی کہیں یہاں پر جنگ بدر شروع ہو جائے گی، کیونکہ مزاج نہیں بنایا ہم نے۔ اسی لیے بھائی اپنے گھروں میں تعلیم لاؤ، روزانہ کتاب پڑھی جائے، فضائل اعمال پڑھی جائیں۔ خدا کی قسم عورتوں میں جب دین ہوگا مردوں کے لیے چلنا آسان ہو جائے گا۔ سارے فتنے وہیں سے اٹھتے ہیں، آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ شادی کا موقع آیا، بیچارہ جوان سوچتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی سادگی کے ساتھ کروں گا، کوئی جھمیلے نہیں، اور گھر پہ جا کر بیوی سے کہتا ہے اپنے ساتھ، اچھا اب تک لوگوں کا کھایا اور اپنی باری آئے تو کہنے میں سادگی سے کر رہا ہوں۔ بیچارے کے سارے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، سارے جذبات ٹھنڈے، سارے فتنے وہیں سے اٹھتے ہیں۔ گھروں میں دین لاؤ۔ ہم نے تو اپنا دین صرف مسجد تک رکھا، گھر میں لے جاتے ہی نہیں۔ ارے گھروں میں جاؤ، ان کو دین کی باتیں سناؤ، فضائل اعمال پڑھو، تب جا کر ان گھروں میں جب دین آئے گا، خدا کی قسم عورتوں میں دین آئے گا تو بچوں میں دین آئے گا۔ آج بچوں میں دین نہیں ہے کیونکہ عورتوں میں دین نہیں ہے۔ ایک دور وہ تھا ماں نیک تھی تو بچے بھی دیندار تھے، ماں نیک تھی تو بچے بھی دیندار تھے۔ وہ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ 40 دن تک مسلسل خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کرتے رہے، 40 دن تک بڑے خوش، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے ہی کو دیکھا ہے، شیطان نبی کا پیکر اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ 40 دن تک مسلسل امی سے جا کر کہا کہ امی 40 دن سے مسلسل اللہ کے نبی کی زیارت کر رہا ہوں، تو ماں نے کہا بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا بھی کمال ہے۔ پوچھنے لگے حضرت ماں تیرا کمال کیسے؟ تو حضرت نے جواب دیا، ماں نے جواب دیا کہ جب تو چھوٹا تھا دودھ پینے کے لیے رویا کرتا تھا، میں تجھے دودھ نہیں پلاتی تھی، وضو کرتی تھی اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی، اور جب اس کا عدد پورا ہوتا تھا میں بسم اللہ پڑھ کے گود میں لے کر تجھے دودھ پلاتی تھی۔ اس دودھ کے اندر اس درود کے قطرات میں نے تیرے اندر ٹپکائے ہیں، اس درود کا اثر ہے کہ تو 40 دن سے نبی کی زیارت کر رہا ہے۔ وہ مائیں تھی دوستو، اور آج کی ماں کا حال دیکھیں آپ، آج ہماری عورتوں کا حال دیکھیں کہ بغیر بسم اللہ کے وضو تو بہت دور کی بات ہے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھتی بغیر بسم اللہ کے۔ نہیں دوستو، بچوں کو دیندار بنانا پڑے گا، اور خصوصاً آج کی اس پرفتن دور میں بہت بڑا مسئلہ ہے تربیت اولاد کا۔ ماں باپ کو اس کے بارے میں بیدار ہونا پڑے گا، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی جائے، پرورش کی جائے، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ مائیں جب نیک ہوتی ہے، باپ جب نیک ہوتا ہے
تو اس گود میں پلنے والے بچے بھی نیک ہوا کرتے ہیں، دیندار ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بنایا، اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ تو صحابہ کے یہ جذبات تھے، تو وہ لے گئے مہمان کو اپنے گھر پر، اور بیوی سے جا کر کہا اللہ کے نبی کے مہمان ہیں۔ اوہو، وہ بیوی بھی کیسی ہوگی، اس نے اپنے شوہر کو ڈانٹا نہیں، اور یہ تو بیچارہ گھر جا کر بیوی نے 2 لفظ کہہ دیے، امیر صاحب اصل میں یہ ہے۔ اب امیر صاحب کو سمجھ جانا چاہیے کہ بیچارے کی وہاں نہیں چلتی ہے، اب یہاں پر وہاں اس کی حکومت نہیں چل رہی ہے۔ اور وہاں حال یہ تھا کہ فوراً انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، کھانا تو اتنا ہے جتنا اپنے بچے کو کھلا سکیں، بچہ بھوکا ہے۔ تو کیا جواب دیا؟ اوہو، کہا کوئی بات نہیں، نوّم الصبی، تو بچے کو سلا دے۔ اوہو، تو بچے کو سلا دے۔ اس ماں نے اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کر بھوکا سلا دیا، اور پھر یوں کہا میں بھی بھوکا رہوں گا، تو بھی بھوکی رہے گی۔ اللہ کے نبی کا مہمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے، لہذا بچے کو تو سلا دیا۔ اب دسترخوان پر کھانا رکھا۔ دیکھو پلاننگ تو دیکھو ان کا، آج ہمارے پلاننگ کیا ہوتے ہیں، اور وہاں پلاننگ آخرت کو بنانے کے ہو رہے ہیں کہ میری آخرت کیسے بن جائے۔ صحابہ عمل کرتے تھے اس دنیا میں، اور خلبلی مچ جاتی تھی آسمانی نظام میں۔ لہذا یہاں پر بچے کو سلا دیا، اور پھر دسترخوان پر کھانا رکھا، مہمان کو بٹھایا۔ خامن کیا کہنے لگے؟ کوئی بات نہیں، کھانا مختصر ہے، لیکن جب ہم دسترخوان پر بیٹھ جائیں چراغ کو بجھا دینا، اور میں اس طرح اپنے منہ کو چلاؤں گا کہ مہمان یہ سمجھے کہ میزبان بھی کھا رہے ہیں۔ اے اللہ، کیا اخلاق تھے ان کے، کیا اخلاق تھے۔ آج ہم اور آپ اپنے بارے میں سوچیں، تنہائی میں بیٹھ کر